الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے یہ ہمارا چوتھا ہفتہ وار درس ہے۔ پہلے 3 درسوں میں ہم نے دین کہاں سے اخذ کرنا ہے اس کے متعلق گفتگو کی تھی۔ دوسرے میں ایمان باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے متعلق گفتگو کی تھی کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لایا جائے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے۔ توحید کی قسموں میں سے پہلی قسم توحید ربوبیت پر گفتگو کی تھی، اس کے بعد توحید الوہیت یعنی توحید عبادت پر گفتگو کی تھی، اور ان دونوں کے درمیان فرق کو واضح کیا تھا کہ توحید ربوبیت اللہ رب العالمین کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خالق صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اس ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور کائنات کا نظام چلانے والا مدبر اللہ رب العالمین ہے، اس نظام چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے، یعنی اللہ اپنے کاموں میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ دوسرے نمبر پہ توحید الوہیت، الوہیت الہ سے نکلا ہے، اور الہ کہتے ہیں معبود کو۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ الہ کا معنی معبود، اسی الہ سے نکلا الوہیت یعنی عبادت۔ اس معبود کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، عبادت کی جتنی اقسام ہوں۔ یہ توحید الوہیت ہے، توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ الوہیت اور عبادت ایک ہی چیز ہے، اور اس پر گفتگو کی تھی کہ بندہ جو بھی کام کرے، عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ سے ڈرنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، امید رکھنا، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، دعا کرنا، مدد طلب کرنا، حاجت روائی کروانا، مشکل کشائی کروانا، یہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں یہ صرف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے، یہ توحید عبادت ہے، یہ ہم نے سمجھا تھا۔ اب توحید الوہیت میں ہم دیکھتے ہیں دعا عبادت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ ہی عبادت ہے۔ جب مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اس وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے، زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی تھی، حج بھی فرض نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور کس میں شرک سے لوگوں کو منع کرتے تھے؟ وہ عبادت دعا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرنی، کسی اور سے مشکل کشائی طلب نہیں کرنی، کسی اور سے حاجت روائی نہیں کروانی۔ اس عبادت کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے تھے کہ دعا صرف اکیلے اللہ رب العالمین سے کرنی ہے۔
اگر مدد طلب کرنی ہے اکیلے اللہ رب العالمین سے، اگر ڈرنا ہے کہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا ہمیں نفع دے سکتا ہے، تو صرف اللہ رب العالمین۔ اس عبادت کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر لوگوں کو بلاتے تھے، نماز فرض ہونے سے پہلے، روزے فرض ہونے سے پہلے، حج زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے۔ یہ جو پکارنے والی عبادت ہے نا، دعا، مصیبت آ جائے پکارو مشکل کشائی کے لیے، مرض آ جائے مرض دور کرنے کے لیے، آنکھ لگنے کا، نظر لگنے کا ڈر ہو، خدشہ ہو تو دعائیں پڑھیں۔ غیر اللہ کے نام کے چھلے، ان کے نام کے تعویذ یہ نہیں ڈالنے، جانوروں میں ہوں انسانوں میں ہوں۔ اس عبادت کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نماز کی دعوت نہیں دے رہے تھے کہ نماز پڑھا کرو، کیونکہ اس وقت نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ پکارنے والی عبادت۔ اسی طریقے سے بھروسہ کرنے کی عبادت کہ ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اگر کوئی ذات فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ ایک ہی ذات ہے، کچھ عطا کر سکتی ہے تو ایک ہی ذات ہے، یہ عبادت ہے۔ آج ہم اس کے حوالے سے چند مثالیں دیکھتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں۔ آپ کو توحید ربوبیت بھی سمجھا دی ہے اور توحید الوہیت بھی سمجھا دی۔ توحید ربوبیت کہ جتنے کام اللہ کے ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، اور توحید الوہیت عبادت کی جتنی قسمیں ہیں بندوں نے کرنی ہے تو اس وحدہ لا شریک کے لیے کرنی ہے، یہ آپ کو سمجھا دی ہیں۔ اب آئیں ذرا جائزہ لیتے ہیں، کیا لوگ اس کے اندر شرک میں مبتلا ہیں یا نہیں؟ اور ہم سنتے رہتے ہیں اور ہمیں کبھی محسوس ہوتا ہے یہ شرک ہو رہا ہے؟ پہلے نمبر پہ کہنے والا کہتا ہے شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اب یہ بات کہتے ہیں گاڑیوں کے اندر بھی سنائی جاتی ہے، مساجد کے اندر بھی، زبان زد عام ہے، ہر بندے کی زبان پہ ہے، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اب آئیں قرآن کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ان سے کہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول مبعوث فرمائے ہیں، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود بنایا ہے جس کی عبادت کی جائے، جسے پکارا جائے، جس کے در کی سوالی کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے کہا جائے کہ ہمیں عطا کرو۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ پوچھیں کہ پہلے انبیاء کو بھی ہم نے عطا کرنے والا بنایا ہے یا لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ ہم ان کے در کے سوالی ہیں؟ تو یہ شرک دیکھیں۔ دوسری، اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، مصر سے نکلے، نکال دیے گئے ڈر سے، خوف سے، قصہ آپ کو معلوم ہے، مدین کی طرف چلے گئے۔ اب وہاں پہ پہنچے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو مصیبت یہ نازل ہو چکی ہے اس میں میں تیرے در کا فقیر ہوں، تیرا ہی محتاج ہوں۔ کیا انہوں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے در کا سوالی ہوں؟ آپ ساری اولاد کے باپ ہیں؟ یا ادریس علیہ السلام سے یا کسی اور نبی کو پکارا کہ میں آپ کے در کا سوالی ہوں؟ اس کے آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے کے سارے لوگوں تم اگر کسی در کے فقیر ہو تو اللہ کے در کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی و حمید ہے۔
تو کیا اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم کہیں یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی؟ تو یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اسے کبھی سمجھا ہے شرک؟ دوسرے نمبر پہ آئیں، کہنے والا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، مذہب ہے تیرا سب کی بلائی، مسلک ہے تیرا مشکل کشائی۔ مشکل کشائی کون کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ کیا یہ شرک ہے یا نہیں؟ ہم نے سنا اور کبھی ہمارے دل میں یہ بات کھٹکی کہ نہیں کہ یہ شرک ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرا معنی، اللہ کے علاوہ کوئی دور کر ہی نہیں سکتا، صرف اور صرف دور کرنے والی ذات اگر ہے اللہ، اللہ کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جواب دو کہ جب پریشان حال دعا کرتا ہے اس کی دعا کون پوری کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جو ہمیں شر پہنچتا ہے، ہمیں مصیبت پہنچتی ہے، اسے دور کون کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین کا وارث تمہیں کون بناتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کیا مطلب؟ جسے دعا کی جائے وہ معبود ہے، جسے مصیبت ٹالنے کے لیے پکارا جائے وہ بھی معبود ہے، جو کچھ عطا کرے وہ معبود ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کیوں کہتے ہو مسلک ہے تیرا سب کی مشکل کشائی؟ کیا یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ تیسرے نمبر پہ کہنے والا کہتا ہے، یہ باتیں اس لیے آپ کو سنا رہے ہیں ساتھ اللہ کا قرآن کہ جو ہم نے 2 درس میں توحید کی 2 اقسام پڑھی ہیں نا، ان کے اوپر ہمیں تطبیق ہو جائے، ہم سمجھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، مثالیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں، کیونکہ مثال کے ساتھ بات واضح ہو جاتی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے بالمثال یتضح المقال، مثال کے ساتھ بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اب کیا کہنے والا کہتا ہے؟ کہتا ہے برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، بن کے آیا ہوں در پہ سوالی۔ یہ شرک ہے یا نہیں ہے کہ جولی پھیلا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہہ رہا ہے کہ اپنے نواسوں کے صدقے سے کچھ عطا کر دیں، میں سوالی بن کے آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا سبق دیا ہے آپ نے آیات میں سن لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، وہ چھوٹے بچے ہیں، انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تم سوال کرو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنی ہے اللہ سے کرنی ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کو توحید، کتنے بڑے جملے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو توحید سکھلاتے تھے۔ سیدنا جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، ابھی نوجوانی کی حالت میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَّتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، قرآن کی تعلیم سے پہلے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعلیم دی، توحید کی تعلیم دی کہ عبادت کس کی کرنی ہے، پکارنا کس کو ہے، توکل کس کے کرنا ہے، استغاثہ مدد طلب کس سے کرنی ہے، سارے کے سارے عبادت کے امور کس کے لیے بجا لانے ہیں، یہ ہمیں قرآن کی تعلیم سے بھی پہلے اللہ کے رسول سکھاتے تھے۔ تو یہاں پہ الٹا ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح، اس کے پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر اسے سمجھا نہیں ہے اس میں کیا موجود ہے تو یہ قرآن ہمارے خلاف دلیل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک،
یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے مخالف دلیل بنے گا۔ اور جیسا کہ سلف میں سے کسی نے فرمایا ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے، قرآن کے جتنے احکام ہیں ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ اب وہ یہ کام بھی کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے قرآن کیا رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور اپنے اوپر ہی لعنتیں ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے صرف پڑھنا نہیں، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ جو مانگ در مصطفیٰ سے مانگ، کہ اب اس نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیا، مانگنا ہے کس سے؟ اللہ کے رسول سے۔ جبکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں بتائیں، فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکار کرتا ہے تو قبول میں کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، آگے حکم دے دیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پکاریں تو مجھے، مانگیں تو مجھ سے، مشکل کشائی کروائیں تو مجھ سے، حاجت روائی کروائیں تو مجھ سے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور آگے دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے کس عبادت کا ذکر کیا؟ دعا کا، کہ جو بندے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، جو عبادت میں نے ابھی ذکر کی ہے، دعا والی عبادت، پکارنے والی عبادت، مانگنے والی عبادت، مشکل کشائی کروانے والی عبادت، یہ دعا سے، اس عبادت سے جو منہ موڑتا ہے، مجھ سے نہیں مانگتا، مجھ سے منہ پھیر کے نبیوں سے مانگنا شروع کرتا ہے، یا اللہ کے ولیوں سے مانگتا ہے، یا پتھروں سے مانگتا ہے، ان سے خیر کی امید رکھتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں جائیں گے۔ اور یہاں پہ غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا۔ دعا کون قبول کرتا ہے؟ اللہ کے رسول یا اللہ؟ اللہ کے رسول کی دعا کس نے قبول کی؟ اللہ رب العالمین نے۔ صحابہ کی دعائیں کس نے قبول کی؟ جب بدر میں اللہ کے رسول 313 کو لے کے چلے گئے، وہاں پہ سجدے میں گڑ گڑا کے دعائیں کی تو کس سے؟ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اَن یمدکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، پھر اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مدد کی، اپنے رسول کی، رسولوں کی مدد اللہ کرے، صحابہ کی مدد اللہ کرے، سب مومنین کی مدد اللہ کرے۔ اَن یمدکم، یمدکم امد یمد امداد، امداد سے نکلا ہے۔ امداد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ مدد اللہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مدد کی اپنے رسول کی تو اللہ نے کی۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ المدد یا رسول، یا علی مدد، المدد یا غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو یہ عبادت میں شرک ہے یا نہیں؟ پکارنا عبادت ہے۔ جس وقت اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، عبادت، نماز فرض نہیں ہوئی، روزہ فرض نہیں ہوا، حج فرض نہیں ہوا، کس عبادت اور کس توحید کی طرف اللہ کے رسول لوگوں کو بلا رہے تھے؟ کہ پکارنا ہے ایک ذات کو، اس کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ اور سے دعا کرے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو اس کی دعا قبول ہی نہیں کر سکتا، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔
وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ تو ان کی دعا سے غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ توحید عبادت، اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے۔ پھر مشہور قصیدہ ہے، ہر بندے نے سنا ہوگا، جسے کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف۔ اس کے اندر آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، کہتا ہے یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بہ سوا کا عند حدوث الحادث العاممی، اے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالی من الوذ بہ سوا کا، میں آپ کے علاوہ کس سے مدد طلب کروں گا، کس کی پناہ پکڑوں گا، آپ کے علاوہ کس کا دامن تھاموں گا، عند حدوث الحادث العاممی، جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت جب قائم ہو جائے گی، اللہ کے رسول اگر کوئی بچانے والا ہے تو آپ کی ذات ہے، بچنے کے لیے کوئی دامن پکڑوں گا تو آپ کا دامن پکڑوں گا۔ کیا یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ تمام انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ پکارتے ہیں تو اللہ کو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ کے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی تحمید اور تسبیح بیان کریں گے۔ اور کیا کہتا ہے کہنے والا کہ میں دامن پکڑوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا یہ عبادت میں شرک ہے یا نہیں؟ تو عبادت، انسان کسی قسم کی عبادت ہو وہ غیر اللہ کے لیے کرے تو یہ شرک ہے۔ اب قبروں پر نذرانے دیے جاتے ہیں، 11ویں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے۔ اب یہ نظر غیر اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے لیے نظر مانی اس نے شرک کیا۔ اب قبروں کے اوپر بکرے دیے جاتے ہیں، ان کے نام کے اوپر گائیں چھوڑی جاتی ہیں، کس لیے چھوڑی جاتی ہیں؟ یہ بابا، یہ قبر والا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ہم سے راضی رہے۔ جیسا کہ جا کے قبروں پہ کہتے ہیں اور سانو اتنی لیٹ کیوں بلایا جے، ساڈے کولوں کی غلطی ہو گئی ہے؟ یعنی اگر حاضری دینے میں کچھ دن لیٹ ہو جائیں تو جا کے کہتے ہیں سانو اتنی لیٹ کیوں بلایا جے، ساڈے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضری دی جاتی ہے، یہ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، صدقہ و خیرات، یہ عبادت ہے، یہ غیر اللہ کے لیے کی جائے تو شرک ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں لاہور میں جو ایک دربار کے اوپر دودھ بھیجتے ہیں، کس لیے؟ کہ اگر ہم یہ نہ بھیجیں گے تو ہماری بھینسوں اور گاؤں کے دودھ کے اندر خون شامل ہو جائے گا۔ یہ ہے عقیدہ لوگوں کا۔ اس دن لاہور میں دودھ بھی شارٹ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں کتنا شرک ہے، شرک در شرک۔ پہلے نمبر پہ غیر اللہ کے نام پہ دیا، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ڈر، جو اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ڈرنے والی عبادت کرنی ہے، کسی ذات سے ڈرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، اس میں بھی شرک ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کی ربوبیت کے اندر بھی شرک ہے کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر دودھ نہ دیا تو وہ بابا یہ اختیار رکھتا ہے کہ ہمارے دودھ کے اندر خون شامل کر دے، جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم نے انہیں دودھ دیا خون اور گوبر سے بچا کے، ان سے صاف کر کے، نتھرا کے دودھ دیا۔ من بین فرث ودم، گوبر اور خون سے دودھ کو بچا کے صاف کر کے دیا۔ سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔
مزے سے پیتے ہیں، تو یہ شرک ہے یا نہیں؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی الوہیت میں شرک ہے، عبادت میں۔ اور بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ توحید الوہیت کا کیا معنی ہے اور توحید ربوبیت کا؟ اگر ہم کسی سے پوچھیں فرق بھائی آپ بتائیں توحید ربوبیت کیا ہے، کہ اللہ کو رب ماننے کا کیا مطلب؟ 3 چیزیں بتلائی ہیں، کیا مطلب ہے رب ماننے کا؟ وہ تو الوہیت ہے نا، ربوبیت میں کہ رب اللہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ 3 چیزیں بتلائی تھی۔ خالق وہ ہے، اس کی مخلوق کے اندر پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرے نمبر پہ مالک وہی ہے اور اس ملکیت میں کوئی شریک نہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور کائنات کا نظام چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ نظام چلانے میں، تدبیر کرنے میں مدبر صرف وہی ہے، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ کسی کو نقصان دے رہا ہے تو وہ دے رہا ہے، کسی کو نفع دے رہا ہے تو وہ دے رہا ہے، کسی کو تندرستی دے رہا ہے تو وہ دے رہا ہے، بیماری سے دوچار کر رہا ہے تو وہ جتنے بھی کام ہیں اللہ کے، وہ ان تینوں میں آ جاتے ہیں۔ 3 ہی کام ہو سکتے ہیں نا، ایک بندہ ایک چیز بنائے، وہ اس کی ملکیت حاصل کر لے اور اس کو چلائے، تو یہ رب کا مطلب ہے کہ کائنات ساری مخلوق اس نے بنائی، خالق وہ ہے۔ اب اس مخلوق کو بنایا اس نے تو مالک وہ ہے، کوئی اور مالک نہیں۔ اب چلا بھی وہ رہا ہے۔ سادے الفاظ میں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ یہی دین اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے ایمان ختم ہے، اگر توحید نہیں ہے نا تو سارے کا سارا دین ہے ہی نہیں، ساری کی ساری بنیاد اسی توحید کے اوپر ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہو گئی۔ اب آپ بتلائیں توحید الوہیت، توحید عبادت سے کیا مراد ہے؟ یعنی بندوں نے جتنی بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی، یہ توحید الوہیت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ آسان سی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور یہ سمجھ اگر نہ آئے لوگوں کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رک جائیں، چھوڑ دیں، نہیں چھوڑنا۔ انبیاء نے بھی نہیں چھوڑا، صحابہ نے نہیں چھوڑا، تمام مومنین نے بھی نہیں چھوڑا، اور ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں گے واضح انداز میں، یہ نہیں کہ پہلے پیار پہنچے والی باتیں کریں گے اور پھر نہیں، توحید سنائیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وحی کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب میں نے آپ کو اپنا رسول اور نبی بنا دیا ہے، اب اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کوہ صفا پہ چڑھ کے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب توحید کا اقرار کر لو، جنس کے اللہ کے ساتھ جو یہ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں ان سے منہ موڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ واضح ہے یا نہیں؟ ایک بندہ یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ اور کرنے والے بھی ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں، لوگ یہ نہیں کہتے یہ ہیں، بلکہ ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں۔ یہی بات مشرکین مکہ کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ہم نے اللہ کے علاوہ ہی سمجھ لیا ہے، نہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں۔ الا لیقربونا، مگر یہ ہمیں قریب کرتے ہیں الی اللہ زلفیٰ، اللہ کی طرف۔ کیا عبادت کرتے تھے؟ ان کو پکارتے تھے، ساڈی تواڈے اگے تے تواڈی او دے اگے، ساڈی سندا نہیں تے تواڈی موڑدا نہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے ان کے شرک کو واضح بیان کر دیا، جس طرح یہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے بڑے قریبی بندے ہیں، اب ہم ان کو دعا کریں گے، یعنی ان کی عبادت کریں گے اور یہ بیڑا پار کروا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مشرکین کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں نا، جن کے در کے سوالی بنتے ہیں، جن کے آگے جوڑی پھیلاتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں کہ آپ کا دامن پکڑیں گے تو بچت ہوگی،
یہ کہتے ہیں ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، تو یہ شرک ہوا یا نہیں؟ تو معزز سامعین، یہ دعوت اسے سب سے پہلے سیکھنا ہے، بصیرت حاصل کرنی ہے۔ اگر کسی کو بتلانا پڑ جائے توحید ہے کیا، 2 جملوں کے اندر توحید کی 3 قسمیں ہیں نا، 2 ہم نے پڑھ لی ہیں۔ کون سی؟ ربوبیت اور الوہیت پڑھ لی ہے۔ اب اللہ کی توحید اسماء و صفات، اس کے ناموں والی توحید اور اس کی صفتوں والی توحید، یعنی جو اللہ نے اپنے نام اور اپنی صفتیں بتلائی ہیں ان پہ ایمان رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صفت اللہ کے ساتھ لگانی بالکل نہیں، یہ توحید ہے تیسری۔ لیکن اس سے پہلے 2 توحیدیں 2 جملوں میں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں کہ اللہ اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں وحدہ لا شریک ہے، یہ توحید ربوبیت ہے، اس میں 3 چیزیں۔ اور بندوں نے جو عبادت کرنی ہے اسی وحدہ لا شریک کی کرنی ہے، یہ توحید الوہیت، توحید عبادت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، ساری زندگی اس پہ ڈٹے رہنا ہے اور لوگوں کو بلانا ہے۔ ابھی چند دن پہلے 27 رجب کو مسجد کی جو فیس بک پہ ID بنائی ہے، اس کے اوپر یہ بات ہم نے بیان کی کہ 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تاریخ ثابت نہیں ہے۔ معراج، اسراء اور معراج ثابت ہے، حق ہے، معجزہ ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، لیکن 27 رجب کو ہوا یہ تاریخ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس دن کوئی خاص عبادت ثابت ہے، نہ خاص محفلیں لگانا ثابت ہے۔ اور اس پر متقدمین ائمہ جو سنت کے بڑے بڑے امام ہیں، جو سنت کو جاننے والے ہیں، ان کے اقوال لگائے کہ وہ یہ سب کہتے تھے کہ یہ کوئی باتیں ثابت نہیں، لوگوں نے گڑھی ہوئی ہیں۔ یہ باتیں نشر کی تو لوگ کیا کہتے ہیں فون کر کے، ہمارا گاؤں بڑا پرامن گاؤں ہے، اس میں فتنہ و فساد پیدا نہ کریں، کسی کا نام نہیں لیا۔ تو کیا ایک بندہ دین کے اندر نئی چیزیں شامل کرتا ہے، دین کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، اسے مسخ کر رہا ہے، اس سے امن خراب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کے دین کے اندر نئی چیز آ گئی ہے، اللہ کے دین کو بگڑنے سے، مسخ ہونے سے، یہود و نصارہ کے دین کی طرح تحریف شدہ ہونے سے بچاؤ، کہتے ہیں یہ امن خراب ہو رہا ہے۔ کیا یہ امن خراب ہو رہا ہے؟ بتائیں۔ تو اس لیے یہ تو جو دین کی دعوت ہے اس سے ہم نے گھبرانا بھی نہیں۔ جو سچ بیان کرتا ہے اسے قید و بند کی صعوبتیں پڑتی ہیں اور پڑھیں گی مجھے، آپ کو نہیں، لیکن آپ نے سیکھنا ضرور ہے، اور کم از کم اپنی اولاد تک یہ دین پہنچانا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ دین اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ دیا ہے۔ بتائیں، میں یا آپ لوگ یہ بستی میں رہنے والے عیسائیوں سے ہمارے ناک، کان، آنکھوں میں کوئی فرق ہے؟ تو ان سے اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دے دی، توحید کی دولت دے دی، یہ اس کا فضل اور انعام ہے یا نہیں؟ اس نے اپنی امانت کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہے نا۔ پھر اس امانت کو امانت داری سمجھتے ہوئے اپنی اولاد تک منتقل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ سے خیانت نہ کرو اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور جو امانتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس میں بھی خیانت نہیں کرنی۔ تو ڈرنا بھی نہیں ہے، جھجکنا بھی نہیں ہے، دین کو سیکھنا ہے اور اسے آگے منتقل کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال دعوت دی، کیا کہتے ہیں؟ ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن اور رات کو دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری جتنی میں ان کو تبلیغ کرتا تھا، جتنی دعوت دیتا تھا اتنا دور جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنے لوگ، چند لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے۔ تو اس لیے اللہ نے ہماری ڈیوٹی یہ لگائی ہے، ہمارے لیے ایک رستہ متعین کر دیا ہے کہ توحید پر کار بند رہنا ہے اور اسی کی دعوت دینی ہے۔
اب اس رستے پہ ہم نے چلنا ہے، منزل پہ پہنچ گئے تو پہنچ گئے، اس رستے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا تو یہ ہمارے لیے بڑے اکرام کی بات ہے، یہ ہمارے لیے کرامت ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان دین اسلام کے اوپر ڈٹ جائے، جیسا کہ سلف صالحین نے فرمایا ہے، اعظم الکرامت لزوم الاستقامہ، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان استقامت اختیار کرے، ڈٹ جائے، عقیدہ توحید پہ ڈٹ جائے، اسی کی دعوت پہ ڈٹ جائے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور یہ کرامت ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، اگر اللہ کی توحید کو سمجھ رہے ہیں، اس کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ولی دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ، اس کا ناک کان مختلف ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے اللہ کے ولی ہیں، زکوٰۃ دینے والے اللہ کے ولی ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن اور مومنات یہ بھی ایک دوسرے کے ولی دوست ہیں، اور یہی اللہ کے دوست ہیں۔ تو اس لیے اس توحید کو سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کیا توحید سے، اور اپنے آخری ایام میں، آخری لمحات میں شرک سے ڈرا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مراد یہ تھی، اللہ کے رسول ڈرا رہے تھے ان کے کاموں سے۔ قرآن کی ابتدا الحمدللہ توحید سے، اور انتہا قل اعوذ برب الناس توحید سے۔ تو یہ سارے کا سارا قرآن دین توحید۔ بندہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام توحید پہ، مرتا ہے توحید پہ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، توحید کی گواہی دیتے ہوئے مرا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب ہماری صبح ہوتی ہے تو فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا۔ تو پہلی رکعت کے اندر کیا سنت ہے؟ سورۃ الکافرون پڑھی جائے، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی جائے، یہ سنت ہے نا۔ اب سورۃ الکافرون میں شرک کا رد ہے۔ بندہ کہتا ہے کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو عبادت ایک اللہ کی کرتے ہیں۔ شرک کا رد ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے سورۃ الکافرون میں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ پھر کیا کہتا ہے؟ قل ھو اللہ احد۔ پھر اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اس کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ اس کی صبح ہو رہی ہے توحید پہ۔ اب رات کو اس کی آخری نماز وتر کی نماز ہے۔ اس میں اگر وہ 3 وتر پڑھتا ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں پھر قل یا ایھا الکافرون، تیسری کے اندر پھر قل ھو اللہ احد۔ اب اس نے سونا ہے، شرک سے برات کر کے، شرک سے بیزاری کر کے سونا ہے، اور اللہ کی توحید کا اقرار کر کے سونا ہے۔ اب وضو کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے رہا ہے توحید کی۔ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، گواہی اللہ کی توحید کی۔ تو یہ توحید ہر عمل میں، ہر قدم پہ، ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ اللہ کی توحید ہے۔ یہی دین کا اول ہے، یہی دین کا آخر، یہی دین کا ظاہر ہے، یہی دین کا باطن ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔